چڑھ رہے تھے کہ ان کے اس میں چراگاہوں میں، اس نے وہ پکڑ لیے. اس میں جناب عبد المطلب کی بھی 200 اونٹ تقریباً ہیں، وہ بھی اس نے پکڑ لی. اور پھر حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ بھی میرے اونٹ اس کے پاس ہیں، تو ان کو بھی بتایا گیا کہ وہ آیا اس غلط ارادے سے، اس نے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، اس مقصد کے لیے وہ آیا ہے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اپنے چند قریش کے احباب کو لے کے چلے گئے. اللہ نے بڑا باوقار باروب شخصیت اللہ نے ان کو بنایا تھا. کہتے جب وہاں پر وہ گئے تو ابرا ان کو دیکھ کے ان سے مرعوب ہو گیا. ان کا روب، ان کی شخصیت دیکھے تو بڑا گھبرایا اور بڑی اس نے عزت دی اور استقبال کیا. کہتے اپنی سیٹ پہ تو نہیں بٹھایا لیکن خود نیچے بیٹھ گیا ان کے ساتھ. پھر جب انہوں نے گفتگو شروع کی، گفتگو میں اس نے سنا کہ یہ تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہیں. تو کہتے مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ پر، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں ہے میں کس لیے آیا ہوں. تو اس وقت جناب عبد المطلب نے جو ایک بات کہی تھی وہ بڑی بات کمال. انہوں نے کہا تھا انا رب الابل، انہوں نے کہا میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں. اور فرمایا وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے. سیمنع، کہتے وہ پھر اپنی اس کی حفاظت خود کرے گا، اس لیے مجھے آپ اونٹ دے دیں. اس کو تو یہ اس کے پلے میں جو بات نہیں پڑنی تھی، لیکن یہ ہے کہ اونٹ دے دی. اس نے کہا کہ اونٹ دے دے واپس. اور پھر عبد المطلب جب آئے تو انہوں نے اپنے قریش سے کہا کہ آپ مکہ خالی کر دیں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائیں گے. یہ حضرات کو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے پہلے اکٹھے ہوئے کعبۃ اللہ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. تو کہا کہ یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں. کچھ یہ باتیں بھی آتی ہیں. تو کہتے ہیں سارے مکہ خالی کر کے چلے گئے پہاڑوں پر. تو اب یہاں پر حضرات نے یہ بات لکھی کہ وہ فرماتے دیکھیں اگر ہم دیکھیں اس میں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں دینی لحاظ سے، یہ دینی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے وہ جو ابرا آیا ہوا تھا وہ اہل کتاب میں سے تھا، عیسائی تھا. اور دوسری طرف یہ جو قریش میں سے تھے، جناب عبد المطلب کی بات مطلب قریش سے جو تھے نا، جو ظاہر بات یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف یہ ہیں. لیکن یہاں کیا ایک معاملہ تھا، یعنی کہ اگر کہتے دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو اہل کتاب ہے، یہ ان سے اونچا ان کا مقام تھا. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کو عذاب میں گرفتار کیا. وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو دکھانا تھا کہ ایک پیغمبر کا وقت قریب آ چکا ہے اور انہوں نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ ان کا جو ہے نا یہ کعبۃ اللہ ان کا یہ امامت کی جگہ ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دکھلائی اور امت کو انسانیت کو سمجھایا. اور دوسرا یہ بھی اس پر یہ بات بھی ہے، دیکھیں اللہ پاک کے آگے تو کن فیکون کی بات ہے نا. اللہ پاک خالی ارادہ کرے تو معاملہ ان کو وہ ختم بھی ہو سکتے تھے، ان پر عذاب لانے کی ضرورت کیا پڑتی. فرماتے اللہ پاک یہ دنیا میں انسانوں کو دکھلاتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنی کر و فر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ چھوٹی سی چڑیا ہے. اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ پاک اس طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں ابھی غزہ کی صورت، موجودہ صورتحال دیکھ لیں، غزہ کے چونکہ تذکرہ ہوا، اب ابھی صورتحال دیکھ لیں. چند مجاہدین جو کہ اتنی بڑی قوت جو دنیا میں سمجھی جاتی تھی وہ ان کے ساتھ مقابلے میں ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے قربانی ہماری لگتی ہے لگ جائے، لیکن ہم تمہیں بھی وہ عذاب دیں گے کہ تو یاد رکھے گا. 335 ٹینک جو ایک اس جنگ 50 دنوں کی جنگ میں ان کے ختم ہوئے. اس سے پہلے جو یہ 5 عرب اسرائیل یعنی کہ جو ممالک تھے نا 5 یعنی کہ اہل عرب کی جو فوجیں تھیں انہوں نے بھی وہ مقابلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا چند دنوں میں تیز نیز کر دیا اسی اسرائیل نے. لیکن ان چند لوگوں نے ان کے 335 ٹینک تباہ کر دیے. یہ کیا وجہ اللہ کی مدد آئی ہے. دوبارہ اللہ پاک اسباب کی طرف نہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ اسباب کی طرف توجہ نہ ہو، میری ذات کی طرف توجہ ہو، پھر میں تمہیں جو ہے نا یہ چھوٹی چڑیا کے ذریعے بھی بڑے بڑے ہاتھوں کو تباہ کر دوں گا. تو اس میں پھر یہ جناب عبد المطلب واپس آئے اور اس نے بھی ارادہ کیا کہ اب چلتے ہیں ہم جو ہے نا کعبۃ اللہ کو گراتے ہیں. کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے جیسے ہی اس نے پھر آگے سلسلہ اپنے ہاتھیوں کو بڑھانے کی کوشش کی تو اس وقت کہتے ہاتھی جو وہ اس سے کوڑے سے تو نہیں ہکایا جاتے نا، وہ ان کے پاس جس طرح ایک نیزہ ہوتا ہے نا اس طرح ان کی چیز ہوتی ہے، وہ چوکا مارا جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ لگے اور پھر ہاتھی جو نا چلے.
لیکن ہاتھی وہ ظاہر بات ہے وہ آگے کرنے کی کوشش کر کے آگے نہیں جا رہے تھے. ان کو پتہ تھا آگے اللہ کی طرف سے ایک حصار آ چکا ہے. ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اللہ کا جو حصار آیا ہوا تھا. تو اسی جگہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر جو نا وہ ابابیل کا ایک غول بھیجا, جنہوں نے آ کر کے وہ 3 کنکر جو کہ ان کے ایک دو پاؤں میں اور ایک ان کی چونچ کے اندر تھا. اور مطلب یہ جو ابابیل ہے بالکل چھوٹی سی چڑیا, کچھ لوگ اس کا ترجمہ چڑیا سے بھی کرتے ہیں. ابابیل بھی چڑیا نما چھوٹا سا ایک پرندہ ہے. تو اللہ پاک نے ان کے ذریعے تو کہتے ہیں اس انداز جب اوپر سے پھینکتے تھے تو اللہ نے خود فرمایا فجعلہم کعصف مأکول. تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ اوپر سے گرتا, جس انسان کے سر پہ رکھتا اس کے پاؤں سے نکلتا اور اس کو بالکل قیمے کی طرح بنا دیتا. اور ایسے ہی جب وہ ہاتھی کے اوپر لگتا تو ہاتھی کو بھی اس انداز سے بنا دیتا جس طرح گوشت تو ہوتا ہے لیکن وہ بالکل قیمے کا ڈھیر بن چکا ہوتا. تو فرماتے جس طرح آپ دیکھیں کھایا ہوا گھاس, کچھ حضرات کو کہتے ہیں جو جانور گھاس کھا چکے ہوتے ہیں باقی تھوڑا کچرا بچا ہوتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے جب ایک جانور گھاس کھا لیتا ہے اس کا بھوسا بنتا ہے کہ اگر کسی کی جانور کی اوجڑی کو کھولا جائے تو اس میں جو اس کی گندگی ہوتی ہے اللہ نے ان 60,000 کے لشکر کو اس انداز کی صورت کی بنا دی. اور بتائیے جو کہ اتنی دور سے آئے تھے, جو اتنا سوچ کر آئے تھے میرے گھر کو گرانے کے لیے, تمہاری حالت یہ ہے. تو اب اس پر یہ ہے کہ ابرا کو بھی یہی عذاب اسی وقت ہوا یا وہ بچ گیا, اس کے بارے میں کیا ہوا؟ اس کے بارے میں جو مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس میں مرا نہیں. اس کو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ عذاب میں وہ گرفتار ہوا, لیکن اپنے لشکر کی تباہی جو اتنے جو نا وہ ارمانوں سے لے کر آیا تھا, بڑی ایک فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ آیا تھا, تو اس کی ہلاکت اللہ نے اس کو دکھانی تھی. اور دوسرے نمبر پہ وہ وہاں سے فرار ہوا, بھاگتے بھاگتے کہتے ہیں یہ جا کر کے یمن پہنچتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ راستے میں مر گیا تھا, لیکن یہ کہتے ہیں یہ راستے میں نہیں مرا بلکہ یمن میں جا کے مرتا ہے, لیکن بڑی خطرناک صورتحال میں, اس کی بڑی عجیب اللہ نے اس کو عبرت بنائی. تو کہتے ہیں کہ اس کو جو آزاد جھڑنے کی بیماری اسی وقت لگ گئی. آزاد جھڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ہاتھ گر جاتا ہے, کسی کا جو نا وہ ناک گر جاتا ہے, اس طرح اس کے آزاد جھڑنا شروع ہو گئی. اور یوں جھڑتے جھڑتے کہتے جب یہ یمن پہنچا, اس کی کنڈیشن ایسی تھی جس طرح ایک مرغی کا چوزا ہوتا ہے نا, اس کے اگر آپ اوپر سے پر بالکل نوچ ڈالیں نا تو بالکل عجیب سی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ اس انداز سے وہاں پر پہنچا اور بڑی خطرناک صورت ہے. تو لوگ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ معاملہ کیا ہے, یہ تو بڑی عجیب صورت ہے. اور یہاں تک بھی ہے کہ آخری وقت جب وہ مر رہا تھا اللہ نے اس کے سینے کو شق کر دیا, اس کے سینے کو بالکل چاک کر دیا, اور اس کے سینے سے جو ہے نا وہ دل بہہ نکلا ہوا تھا. اور بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے میرے گھر کی طرف قدم بڑھایا ہے, اس لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی عبرت کے نشان بات کرتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے اصحاب الفیل کا واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند دن پہلے, آپ کی آمد سے چند دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو میرے پیغمبر کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے, ایسے ہی حالات اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یوں ایک تبدیلیاں فرمائیں. اور اس کے بعد پھر ویسے تو جناب عبداللہ کو حضرت جناب عبدالمطلب نے پھر بھیجا ان کو, یعنی کہ اب یہ میں نے یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے بات کی تھی کہ ایک نظر مانی تھی, اور نظر یہ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد جیسے وہ فارغ ہوئے پھر ان کا ارادہ ہوا کہ ان کا نکاح کیا جائے. ظاہر بات ہے ان کے محبوب ترین بیٹے بھی تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی منت بھی اس حوالے سے وہ پوری کر چکے تھے. تو انہوں نے پھر حضرت آمنہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کرایا بڑے اعلیٰ خاندان میں. اور نکاح کرانے کے بعد کہتے ہیں جب یہ جا رہے تھے نا, راستے میں ایک خاتون ملی. اس خاتون نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں آپ بلایا اور کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ نظر کروں گی. یعنی کہ وہ اس انداز سے بات کر رہی تھی جس سے یہ لگتا تھا کہ یار وہ نکاح کا پیغام دینا چاہتی ہے کہ اور ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ نے ظاہر بات یہ جو الفاظ ہے کہ میں آپ کو 100 اونٹ دے دوں گی, تو اس سے یہی لگتا ہے فاطمہ نام کی خاتون تھی کہ یہ غلط ارادے کی بتا رہی. وہ حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا اب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ کیسا اعلیٰ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف رکھا. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس کام سے تو, اس غلاظت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے, آپ کیسی بات کرتی ہیں. تو بہرحال حضرت عبداللہ چلے گئے اور ان کا نکاح ہوا. پھر کچھ ٹائم بعد واپسی ہوئی اور پھر اسی خاتون نے دوبارہ ان سے بات کی
ان سے کہا کہ میں کیسا موٹا ہے؟ انہوں نے کہا میں غلط بدکار یا زناکار خاتون نہیں ہوں، میرا جو ارادہ تھا میں آپ کی پیشانی میں وہ نور محمد دیکھ رہی ہوں، ایک نورانی ایک نور چمک رہا تھا آپ کی پیشانی میں، میرا ارادہ یہی تھا۔ اور وہ تو جو ہے نا تورات اور انجیل کو پڑھنے والی تھی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ میرے پاس وہ منتقل ہو جائے اور میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں۔ اب چونکہ پوچھا کہاں تھے، انہوں نے بتایا کہ میرا وہاں نکاح ہوا اور وہاں وقت گزارا، تو انہوں نے کہا وہ جو ایک نور مجھے نظر آ رہا تھا اللہ نے وہ کسی اور کے حق میں مقدر فرمایا تھا، وہ کسی اور کے پاس جا چکا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، میرا کوئی اور غلط مقصد نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آتے ہیں آپ کے اجداد کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے نا، اس کے اوپر کہ اللہ کے پیغمبر انفسکم، انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو میرا پیغمبر آیا ہوا ہے تمہارے خاندان میں تمام میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک، چاہے وہ آباؤ یعنی کہ والدین میں سے ہوں، مطلب یہ کہ اجداد میں سے ہوں یا امہات میں سے ہوں، پورا کا پورا خاندان فرمایا ان میں کسی کے اندر بھی زنا نہیں ہے اور سارے کے سارے پاک دامن ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مطہر اور جو نا منزہ فرمایا تھا، کسی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور یہی چیز ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بغت امرأۃ النبی کی قط، پیارے پیغمبر نے فرمایا، یعنی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جہاں انبیاء کی جہاں سے ولادت ہوتی ہے اور جو ان کے نکاح میں آتی ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بھی اس طرح اللہ نے جہاں سے پیدا کرنا ہوتا ہے وہ بھی ان کو بھی پاکیزہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے پیغمبر کے پاس نکاح میں آتی ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی بھی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ آپ کا خاندان ایسا اعلیٰ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور ایسا شرف عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم پیغمبر اس انداز سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ لیکن اتنا شرف ملنے کے بعد جناب عبداللہ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب نے ان کو بھیجا کہ سفر، ایک تو یہ کہ شام سفر کے لیے جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، یا یہ ہے کہ وہ اس لیے جا رہے تھے کہ ان کو بھیجا کہ بھی آپ مدینہ سے یثرب سے جائیں اور کھجور لے کر آئیں، وہ کھجور کے باغات مدینہ میں ہیں۔ وہاں پر جب جا رہے تھے وہاں پہنچے، بیمار ہوئے اور مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو باقی جو قافلہ واپس آیا عبد المطلب کو بتایا گیا تو وہ تو بہت بڑا ایک صدمہ تھا کہ ایک عظیم، اتنا عظیم بیٹا اور ایسا معطر اور ایسا جو ہے نا وہ معظم بیٹا جن کے ساتھ اتنی زیادہ محبت بھی تھی، لیکن پھر بھی ان کا جو ہے نا اتنی چھوٹی سی عمر میں، کہتے ہیں ان کی عمر 18 سال یا 25 سال یا 28 سال، مختصر سی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ میں اب یہاں پر جو مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی وفات ہوئی حضرت عبداللہ کی، تو آپ کی وفات کی کچھ مہینے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ یہاں تک بات یہ تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو وہ موقع جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، کہ دنیا کی عظیم ترین جس کو دن کہا جائے، اس وقت کو لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ وقت کہا جاتا ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں ولادت ہوتی ہے۔ اور اس ولادت سے پہلے کئی ساری ایسی چیزیں، علامات اور اس طرح کی چیزیں رونما ہونا شروع ہوئی۔ جب آپ آمنہ کے جو نا شکم مبارک میں آتے ہیں اس وقت سے ہی کئی ساری چیزیں رونما ہونا شروع ہوئی، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کیا ہیں، آنے سے پہلے ہی برکات شروع ہو گئی۔ جس طرح میں نے ذکر کیا آپ کے آنے سے پہلے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور یہ سارے اس طرف اللہ تعالیٰ یہ انسانیت کو سمجھا رہے تھے، ان کو تیار کر رہے تھے کہ ایک عظیم پیغمبر نے آنا ہے، ان کے لیے جگہ ایک بنائی جا رہی تھی۔ لیکن جو آگے میں نے بات کی اپنی کلاس میں، اس کا تھوڑا سا میں اشارہ دے دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں کہ اس موقع پر پھر حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد وہ جو بنو سعد سے خواتین نکلتی ہیں اور وہ جو اس طرف آتی ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ بچوں کو لے کر جانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دودھ پلانا۔ لیکن یہ باتیں وہ تو آئیں، ساری آئیں، لیکن وہ ہم کس انداز سے آئیں، کس سواری میں آئیں،
اور ان کی کیا کنڈیشن تھی تو ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن اتنا صرف میں عرض کرتا ہوں کہ جب ساری آئیں لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ یتیم ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے، یہ انعام جو ہے، یہ جو برکات ہے، یہ تو اماں حلیمہ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ تو وہ بچہ ہے جہاں امام الانبیاء جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں اکٹھا کریں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ وہ پیغمبر بنے گا جہاں نوریوں کے سردار جبریل امین بھی دوزام ہو کے بیٹھیں گے، اور جب اماں حلیمہ لے کر آتی ہیں تو کیا برکات شروع ہوتی ہیں، جیسے وہاں سے لے کر آتی ہیں اور وہ برکات کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے آپ کے ہی گھر میں وہاں شک صدر کا واقعہ بھی ہوتا ہے۔ اور ابھی جو حضرات گئے نہیں ہیں یا جو جا چکے ہیں یا ابھی جن کا ارادہ اللہ تعالیٰ میرے سمجھ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضر نصیب فرمائے، اور پھر آپ سفر پہ جائیں، بنو سعد جائیں، اور وہاں بنو سعد جائیں، یار ہمیں کچھ اور یاد نہ ہو لیکن یہ جگہ تو کنفرم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، یہاں کھیلا کرتے تھے، ہمیں پتہ ہے نا، ہم وہاں جائیں اور اسی تصور کے ساتھ جائیں، آپ کی جو وہاں کیفیت بنے گی وہ پھر آپ خود بتائیں گے کہ ہماری کیا کیفیت ہے، اور پیارے پیغمبر کا وہ بچپن ذہن میں رکھیں، اور وہ جو ہے نا وہ پہاڑی ایرے ذہن میں رکھیں، وہ اماں حلیمہ کے پاس آنا، ان کی گود میں بیٹھنا، پھر ان کے بچوں کے ساتھ جا کر کے بکریاں چرانا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن کہ جب آپ جائیں اللہ پاک لے جائیں، اللہ پاک لے جائیں ہم سب کو، لیکن اسی تصور کے ساتھ وہاں پر جائیں تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ اس کے اندر اللہ پاک مزید ہی کیفیات پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر یہاں سے اس بات کو آگے لے کر جائیں گے، آپ کی ولادت، اور اسی طرح اماں حلیمہ کے ہاں آپ کا جانا برکات ہے، اور اسی طرح پھر آپ کا شق صدر ہے، اماں حلیمہ کا دوبارہ ان سے مطالبہ کرنا کہ اماں آمنہ سے کہ مجھے واپس دے دیں، اپنے پاس نہ رکھیں، اور برکات دیکھنے کے بعد پھر شق صدر ہوا، پھر واپس لے گئیں، پھر اسی طرح آپ کی اماں آمنہ کی جو ہے نا وفات کا تذکرہ ہے، پھر آپ عبد المطلب کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کوشش کریں کہ ہم ان کو اختصار کے ساتھ ان باتوں کو آگے لے جائیں۔ آج کی باتیں کافی زیادہ تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کو مختصر کیا جائے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں رہ بھی گئی ہوں کیونکہ یہ ہم ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ کچھ ہم ذہن میں رہے۔ دوبارہ یہ باتیں آپ حضرات کو میرے خیال میں سمجھ آئی ہوں گی، کچھ سمجھ آئی ہے آپ حضرات کو؟ تو ویسے ٹائم بھی ہمارا ہو گیا الحمدللہ، ہم اپنے اس پہ پہنچ گئے، منزل مقصود تک پہنچے۔